ہاں جی اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم تفاعل صرف کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تفاعل صرف کے بارے میں پڑھا، اس کا جو ہم نے گوشوارہ دیکھا، ڈائیگرام دیکھی، اور اس کے بارے میں مختلف جو تھیریز جو ہے جو مختلف اکانومسٹ نے پیش کی ہیں اس کے بارے میں جو ہے ہم نے ڈسکشن کی۔ آج جو ہے ہم تفاعل صرف کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تفاعل صرف کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے کلی معاشیات کی وضاحت۔ تفاعل صرف کا جو کنسیپٹ کینز نے پیش کیا، اس سے کلی معاشیات کے جو اہم ویریبلز ہیں ان کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے، ان کے لیے اس کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ مثلاً قومی آمدنی کی بات کی جائے تو قومی آمدنی میں سرمایہ کاری بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو سرمایہ کاری کی وجہ سے قومی آمدنی میں کس قدر اضافہ ہوا ہے، یہ جو ہے ہمیں ضارب کی مدد سے پتہ چلتا ہے، اور ضارب کی جو ویلیو ہے وہ جو صرف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، میلان صرف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو تفاعل صرف کی جو ہے کنسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا کے کلی معاشیات کے جو مختلف ویریبلز ہیں، متغیرات ہیں، ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، ان کی وضاحت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ وسیع ہو گئی ہے۔ اب ہم جو ہے آسانی سے ضارب کی مدد سے بتا سکتے ہیں کہ اگر ملک میں سرمایہ کاری بڑھتی ہے، سرمایہ کاری کی جائے تو ملک کی جو قومی آمدنی ہے اس میں کتنے گنا جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ضارب کی قدر، ٹھیک ہے، ابھی پیچھے ہم نے بات کی، ضرب سے نکلا ہے ملٹی پلائر، ٹھیک ہے، ملٹی پلائی ہونا، سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ سے آمدنی میں کتنے گنا اضافہ ہوتا ہے، اسے ضارب کی قدر یا قوت کہتے ہیں۔ اس کا فارمولا ہم نے تھرڈ ایئر میں بھی بچے ڈرائیو کرنا سیکھا تھا، K=1/1 - MPC، ٹھیک ہے، مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم۔ یہاں پہ بھی ضارب کی جو قدر ہے وہ ڈائریکٹلی مختتم میلان صرف پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جس قدر مختتم میلان صرف کی قدر زیادہ ہوگی، ضارب کی قدر بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر MPC زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ خرچ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، تو ملک میں سرمایہ کاری کی وجہ سے قومی آمدنی میں اضافہ بھی اسی گنا ہوگا، اتنے ہی نمبر سے جو ہے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سے کے قانون کی جو ہے نفی ہوتی ہے۔ سے کا قانون جو ہے قانون منڈیاں، ٹھیک ہے، قانون منڈی جو ہے ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ یہ کلاسیکل اکانومسٹ تھے، ان کے مطابق اشیاء کی رسد جو اپنی طلب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اٹ مینس کہ جتنی بھی اشیاء اکانومی میں پروڈیوس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری فروخت ہو جاتی ہیں۔ اکانومی میں کبھی بھی اوور پروڈکشن نہیں ہوتی، زائد پیداوار نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی رسد ہوتی ہے اتنی ہی اشیاء کی ڈیمانڈ پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اوور پروڈکشن نہیں ہوتی، ساری کی ساری سیل ہو جاتی ہے۔ لیکن تفاعل صرف کے یہ جو ہم نے کنسیپٹ پڑھا ہے، اس سے اس قانون کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ کینز کے مطابق جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے صرف میں اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن اسی نسبت سے اضافہ نہیں ہوتا جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیونگ ہوتی ہے۔ جب سیونگ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جتنی اشیاء پیدا ہو رہی ہیں وہ کو ساری کی ساری لوگ پرچیز نہیں کر لیتے، بلکہ کچھ جو ہے وہ بن بکے رہ جاتی ہیں، جو ہے سیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے، تو اشیاء کی جو رسد ہے وہ اپنی طلب خود پیدا نہیں کرتی، بلکہ جس قدر طلب ہوتی ہے اسی قدر ہی اشیاء جو ہے مارکیٹ میں سیل کی جا سکتی ہیں، اور جیسے جیسے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء صارفین کی طلب جو ہے اس میں اسی نسبت سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سرمایہ کاری کے لیے یہ اہمیت رکھتی ہے، جیسے ہم نے ابھی بتایا ہے کہ جیسے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے، میلان صرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، لہٰذا ایک جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے ایکسپینڈیچر اور آمدنی کے درمیان، جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے گیپ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خلا آ جاتا ہے۔ تو سرمایہ کاری کے لیے یہاں پر ایک جو ہے اہمیت رکھتی ہے، ایک سرمایہ کاری کے یہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ، ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان کو پھر اسی حساب سے سرمایہ کاری کرنی چاہیے جس حساب سے لوگ جو ہے اخراجات کر رہے ہیں، جس حساب سے مختتم میلان صرف ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس سے زیادہ جو ہے
کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، زیادہ اشیاء بنا کے مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تو اتنی اشیاء جو ہے وہ سیل نہیں ہوگی اور اوور پروڈکشن ہو جائے گی، جس سے اشیاء کی قیمتیں جو آہستہ آہستہ پھر گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا سرمایہ کاری بھی اسی قدر کرنی چاہیے جس قدر جو ہے مارکیٹ میں اشیاء کی ڈیمانڈ موجود ہوتی ہے، اور سرمایہ کاروں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے جیسے لوگوں کی آمدنیاں بڑھ رہی ہیں، ان کا جو MPC ہے یا مینان ہے وہ اسی حساب سے نہیں بڑھ رہا، لہٰذا سرمایہ کاری کو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ مختتم استعداد سرمایہ کاری کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ مختتم استعداد سرمایہ کاری کیا ہے؟ جو بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس سے جو حاصل ہونے والی منافع کی متوقع شرح ہوتی ہے اسے مختتم استعداد سرمایہ کہتے ہیں، سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آمدنیاں بڑھیں گی، لوگ جو ہے اپنا لوگوں کا میلان صرف آہستہ آہستہ کیا ہوتا جائے گا؟ کم۔ میلان صرف کم ہونے سے اشیاء صارفین جو کنزیومر گڈز ہیں ان کی طلب میں کمی آ جاتی ہے۔ جب کنزیومر گڈز کی جو طلب ہے اس میں کمی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اشیاء سرمایہ کی طلب میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ اشیاء سرمایہ کیا ہے؟ جن کی مدد سے دوبارہ جو مزید اشیاء بنائی جا سکتی ہیں، جیسے مشینری وغیرہ ہے کارخانوں میں جو آپ انسٹال کر کے جس سے اشیاء بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اشیاء صارفین کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو اشیاء سرمایہ کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی، اور اس اشیاء سرمایہ کی ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے اس کی مختتم استعداد سرمایہ کاری کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تجارتی چکروں کی جو بناوٹ ہے اتار چڑھاؤ ہے۔ تجارتی چکر کیا ہے؟ قومی آمدنی میں اتار چڑھاؤ یا جو کاروبار ہے ملک کے اندر، جو معیشت ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس کو تجارتی چکر یا ٹریڈ سائیکل کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اکانومی بالکل عروج پہ جا رہی ہوتی ہے، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اشیاء کی قیمتوں میں بھی آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، ساتھ میں سرمایہ کاری بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیشہ کوئی بھی اکانومی جو ہے وہ عروج پہ نہیں رہتی، آہستہ آہستہ اس میں کیا آتا ہے؟ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اکانومی جو ہے آہستہ آہستہ ریسیشن سے ہوتی ہوئی بالکل جو ہے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو تجارتی چکر کے اتار چڑھاؤ کی جو بناوٹ ہے، جو ایکسٹریم پوائنٹس ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے میں بھی تفاعل صرف اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب جیسے لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی جاتی ہیں، جب اکانومی بوم پہ پہنچ جاتی ہے، خوشحالی پہ پہنچ جاتی ہے، تب جتنی آمدنیاں لوگوں کی بڑھتی ہیں اسی حساب سے وہ اپنے اخراجات کو چونکہ نہیں بڑھاتے ہیں، لہٰذا کچھ نہ کچھ آمدنیاں جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو سیونگ ہے اسے مزید انویسٹمنٹ میں بھی نہیں لایا جا رہا ہوتا، لہٰذا کیا ہوتا ہے؟ کچھ اشیاء جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل نہیں ہوتی ہیں، اوور پروڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اوور پروڈکشن ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قیمتیں کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے جو منافع جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لہٰذا انویسٹمنٹ کم، قومی آمدنی کم، اور اکانومی آہستہ آہستہ کیا ہے؟ ریسیشن سے گزرتی ہوئی پھر بالکل ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اب ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ جو اشیاء، جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں ان کی ڈیمانڈ کبھی بھی بالکل زیرو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے۔ جب ان کی ڈیمانڈ تھوڑی بہت جو ہے اکانومی میں موجود ہوتی ہے، لہٰذا وہ اشیاء جو اوور پروڈکشن کی صورت میں ذخیرے میں موجود ہوتی ہیں، گوڈاؤنز میں موجود ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ مکمل طور پر مارکیٹ میں سیل ہو جاتی ہیں تو پھر اس سے جو کارخانے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکانومی میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اکانومی جو ہے اس ڈپریشن سے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تفاعل صرف ہے، یہ ٹریڈ سائیکل کے جو مختلف ادوار ہیں ان کو بھی ایکسپلین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔